اللهم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المخصوصين بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پڑھیے باوجود. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے آل محمد کے دامن سے متمسک فرمایا. آل محمد وہ عظیم مخلوق خدا ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. خالق نے انہیں عظمتوں سے نوازا، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی. خالق کائنات نے
وہ اللہ جو نظر نہیں آتا، وہ اللہ جو آنکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، وہ اللہ جو نور محض ہے، اللہ ایک علم کا نام ہے، اللہ قدرت کا نام ہے، اللہ حیات ابدی کا نام ہے، وہ جسم و جسمانیات سے منزہ، وہ مکان و مکانیات سے مبرہ، نہ وہ جگہ کا محتاج، نہ وہ زمانے کا محتاج، نہ اٹھنے بیٹھنے کا محتاج، وہ کریم اللہ جو نہ کہیں آتا ہے، نہ کہیں سے جاتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، ہاتھ کوئی نہیں، قدرت رکھتا ہے، آنکھیں نہیں، دیکھتا ہے، ساری دنیا دیکھنے میں آنکھوں کی محتاج، میرا کریم اللہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے، بغیر زبان کے بولتا ہے، وہ اللہ جو نظر نہیں آتا، اس کی معرفت کا ذریعہ محمد والے محمد۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو شے نظر آتی ہو نا، اس کا تعارف کروانا آسان ہوتا ہے، جس کو نہیں سمجھ آ رہی اسے لے آؤ، پکڑ کے دکھا دو۔ جیسے ابھی آپ اعلان سماعت فرما رہے تھے، انشاءاللہ خالق کائنات مدد کرے گا بحق محمد و آل محمد، یہ انشاءاللہ زینبیہ بھی تعمیر ہوگا، اس امام بارگاہ کے سامنے برآمدہ بھی امام حسین کی زری کے نقشے کے مطابق تعمیر ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے اگر میں کسی کو بتاؤں کہ ایسا ہے امام بارگاہ در حسین، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، تو دوسرا طریقہ ہے اسے پکڑ کے دکھا دو، کسی بہانے سے باجڑا گڑی پکڑ کے لے آؤ، اسے دکھا دو۔ چونکہ یہ نظر آنے والی شے ہے، بتانے والے کے لیے بھی آسان، دیکھنے والے کے لیے بھی آسان۔ کتنا مشکل موضوع ہے کہ جو اللہ نظر نہیں آتا، محمد و آل محمد وہ سمجھاتے ہیں۔ یا کتنا مشکل موضوع ہے کہ جو اللہ نظر ہی نہیں آتا، وہ اللہ ان کو سمجھاؤ۔ اور زہرے پھر اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا آسان طریقہ یہ تھا، کردار دکھاؤ، خدا سمجھاؤ۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے تو کوئی جانتا نہ تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، کائنات عدم تھی، سوائے اللہ کے کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ تو بلا اول ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، وہ تو خود سے ہے، اس کی کوئی ابتدائی کوئی نہیں۔ وہ ایک اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اللہ کہتا ہے جب میں تھا اور کچھ نہ تھا تو میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے انہیں پیدا کر دیا، اب انہیں دیکھو مجھے پہچانو۔ معرفت کا ذریعہ، یہ اللہ نے آل محمد کو عظمت عطا کی۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں جب اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ آپ صاحبان فہم ہیں، جانتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیتیں، وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں نا، ان میں عقائد کا بیان ہے، کیونکہ وہاں عقیدے کی جنگ تھی۔ وہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے عقیدے بدلنے تھے،
لہذا وہ صورتیں قرآن کی جن کے اوپر لکھا ہوا یہ سورہ مکیہ ہے، مکہ میں نازل ہوا ہے، اس میں عقائد کا بیان ہے، عقیدے بتائے گئے، زیادہ تر اللہ کے بارے میں بحث کی گئی، پیغمبر کی رسالت کے بارے میں بحث کی گئی۔ وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں ان میں احکام بیان ہوئے، پھر نماز کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کا آ گیا، روزے کا آ گیا، اخلاق کا آ گیا، ہمسایوں کا آ گیا، بیوی اور شوہر کے حقوق کا آ گیا، اولاد کی تربیت کا آ گیا۔ یہ احکام وہاں پہ آئے۔ جو مکہ ہے نا وہاں عقیدے کی بحث ہوئی، اور میں کہا کرتا ہوں یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ مکے میں محمد عربی نے عقیدے بدلے ہیں۔ عقیدے، اب تو دنیا ترقی کر گئی، علم بڑا آگے بڑھ گیا، جہالتیں کم ہو گئیں۔ اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں نا پوری قوم کا سب سے بڑا قوم کا سردار بھی ابو جہل تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں حالت کیا ہوگی جس کا سردار ہی ابو جہل ہو۔ اس بستی میں جہاں ابو جہل کی حکمرانی تھی، آج کوئی بندہ مذہب بدل دے کیا کرتے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ؟ جو مذہب بدل دے سارے خاندان والے اس سے حقہ پانی بند، قطع تعلق، سوشل بائیکاٹ، اس نے تو گڑبڑ کر دی، اس نے تو توہین کرا دی، چل نکل۔ اس زمانے میں 1400 سال بعد جب علم ترقی کر چکا ہے، حالات بہتر ہو چکے ہیں، لوگ لبرل ہو رہے ہیں، وہاں اس 1400 سال پہلے پیغمبر رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے، عقیدے بدل رہے تھے، بت پرست کو موحد بنا رہے تھے۔ پیغمبر مکہ کے شہر میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور پیغمبر بتوں کے نقائص بیان کرتے تھے۔ اور یہ اندھے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، یہ اپاہج ہیں، چل نہیں سکتے، نہ ان کے ہاتھ ہیں، نہ ان کے پاؤں ہیں، نہ یہ اٹھ سکتے ہیں، نہ یہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر میں سمجھا سکوں نا، یہ تو بیچارے اتنے مجبور ہیں، جہاں بٹھا دو انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاں ہمیں بٹھایا جا رہا ہے ہم وہاں بیٹھنے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں، بٹھا دو بیٹھ جاتے۔ یہ تو بیچارے ہیں نا، پیغمبر فرماتے یہ اندھے ہیں، یہ اپاہج ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ تمہیں ضرر پہنچاتے ہیں نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں۔ تم ان سے رزق مانگتے ہو، تم ان سے اولاد مانگتے ہو، تم ان سے بارشیں مانگتے ہو، یہ کچھ نہیں۔ اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے۔ سارے مکے میں سناٹا ہوتا تھا، ایک بندہ بھی تاریخ میں نے کوشش کی ڈھونڈوں، کسی نے اعتراض کیا، ایک بھی نہیں ملا جس نے کہا ہو آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، ابو طالب کے پروردہ، ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتے ہو، ہمارا خدا نظر آتا ہے، آپ کا نظر نہیں آتا، کوئی لے آؤ نظر اپنا خدا بھی، ہم اس میں نقائص تلاش کریں۔ تیرا نظر نہیں آتا، اندیکھے خدا کی تبلیغ کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو نظر آتے ہیں، ان کے نقائص بیان کرتے ہو، ذرا اپنا خدا لے آؤ۔ ایک بندے نے بھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے جس خدا نے محمد جیسا بے عیب بنایا ہے وہ خود کتنا بے عیب ہوگا۔ تعارف کا ذریعہ اللہ نے انہیں تعارف کا ذریعہ بنایا، ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو۔ خالق نے ہم پہ کرم کی، اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کر دی، اللہ نے ہمیں ایسے پیشوا عطا کر دی جن میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نہیں ملتا۔ ابھی بیٹھے میں عرض کر رہا تھا، عقیدہ ہے، مکتب اہل بیت کا عقیدہ ہے،
ہر صفت حسنہ میں، ہر اچھی صفت میں، ہر اچھی صفت میں امام اپنی رعیت کے ہر فرد سے افضل ہوتا ہے۔ علم میں امام جیسا کوئی نہیں، سب سے بڑا عالم امام، سب سے بڑا عادل امام، سب سے بڑا سخی امام، سب سے بڑا شجاع امام، سب سے بڑا عبادت گزار امام، سب سے بڑا عاشق تلاوت قرآن امام، سب سے بڑے اخلاق والا امام۔ تو وہ امام جو اتنی صفتوں کا مالک ہے، وہ صفتیں صرف اس تک محدود ہیں، یہ آگے بھی منتقل ہونی چاہیے۔ وہ عالم ہے، بس وہی عالم ہے، اور کوئی عالم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا، خدا ہادی بنا کے بھیجا تھا۔ میں منت کروں گا، ہاں وہ بہترین وسیلے ہیں، بہترین وسیلے، ان سے بڑا خدا تک پہنچنے کا وسیلہ کوئی نہیں۔ وہ باب اللہ الاکبر ہے، وہ باب الحوائج بھی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین راستہ ہے، ان سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں۔ سب کچھ خدا سے مانگیے، ان کے وسیلے سے مانگیے۔ جہاں رزق مانگتے ہو مانگو، جہاں اولاد مانگتے ہو مانگو، جہاں دنیا کی عزتیں مانگتے ہو مانگو۔ ایک منت میری بھی مانو، جب خدا سے ان کے ذریعے مانگنے لگو نا تو اللہ نے انہیں ہادی بنایا۔ ایک دعا یہ بھی کیا کر، میرا اللہ تجھے علی کا واسطہ مجھے ہدایت بھی عطا فرما۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جب ہدایت لیں گے نا، ان سے ہم کچھ ہدایت لیں گے، پھر ہم ان کے راستے پہ آئیں گے، پھر وہ ہوں گے امام المتقین، ہم بنیں گے متقین۔ امام مولا علی کس کے امام ہیں؟ امیر ہیں مومنوں کے، توجہ ہے، امیر ہیں صاحبان ایمان کے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مفسرین نے لکھا، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس روایت کو نقل کر کے مفسرین نے لکھا، پورے قرآن مجید میں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کے خطاب کیا ہے نا، اس یا ایھا الذین آمنو سے وہ بندے مراد ہیں جن کا امیر علی ابن ابی طالب ہے، جن کا امیر یا تو علی امیر المومنین، صاحبان ایمان کے امیر ہیں۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ وہ مومنوں کے امیر ہیں، غیر مومن کے امیر جن کا ایمان ہوگا نا ان کے امیر ہیں، جن کا بھی ایمان ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، قرآن یہ عرب کے بدو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ میرے حبیب قولو قل، میرے حبیب ان سے کہو قولو اسلمنا، یہ نہ کہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، میرے حبیب ان سے کہو یہ کہا کریں ہم اسلام لے آئے ہیں۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اسلام اور ہے، ایمان یہ اسلام لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ابھی مومن نہیں ہوئے۔ علی امیر المومنین ہے۔ اچھا کیا فرق ہے اسلام میں اور ایمان میں؟ اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا۔ یہ بھی میرے امیر نے تعریف کی، میں نہیں، میں طالب علم ہوں،
میرے امیر سے پوچھا گیا، اور یہ بھی کمال فصاحت، علی بلاغت کی اس منزلوں پہ فائز، کسی ایک شے کی تعریف کرنی ہو نا کئی لفظ استعمال کرنی پڑتی، ایک لفظ میں تعریف نہیں ہو سکتی۔ میرے مولا سے پوچھا گیا الاسلام ما ہوا، اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کی تعریف کرو۔ مولا نے فرمایا الاسلام ہوا التسلیم، اسلام کا معنی ہے اس کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا، تسلیم کر لینا، سر تسلیم خم کر لینا، یہ اسلام۔ جو اس دروازے پہ آ گیا اللہ کے کہنے پر حکم کو مان لیا، یہ ہے مسلمان۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا مسلمان۔ یہاں تک سارے اکٹھے چلتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے مسلمان ہے، اس کی ذریعہ حلال ہے، ان کے ساتھ شادیاں کرنا حلال ہے، جائز ہے۔ لیکن مومن تب بنے گا جب اللہ کی توحید کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی رسالت اور نبوت کے اقرار کے ساتھ علی سے لے کے مہدی تک 12 اماموں کی امامت کا اقرار کرے۔ امامت کا اقرار کر، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی، مسلمان ہو، مومن تب ہوگے جب انہیں اپنا امیر مانو گے۔ ہاں، اور پھر جب مومن ہوتا ہے نا پھر درجے ہیں۔ اچھا یہ بھی غور کرنا، پیغام ہے میرا، ناراض بھی ہو جانا، طالب علم ہوں میں، مسافر بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، ویسے بھی مسافروں کے بارے میں احکام ہے نا، مسافر کوئی کر بھی لے تھوڑی بہت تو درگزر کرنی چاہیے نا، مسافر ہوں نا۔ یہ ایمان کے درجے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی بندہ بڑا مومن ہے نا تو پھر بڑا مومن ہونے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، خضوع کرنا چاہیے۔ اب میں بڑا مومن ہوں نا، میں بڑا ہوں تو بس میں بڑا ہوں۔ جتنا جتنا ایمان کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے نا، مومن جھکتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کے مزاج میں اور شریعت کے مزاج میں فرق ہے۔ دنیا کا مزاج ہے جو بلند ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے۔ جو بندہ کونسلر بن گیا نا وہ عام ووٹر سے زیادہ عزت والا، جسے ووٹ دے کے آپ نے ایم پی اے بنا دیا ہے نا، اب وہ بڑی عزت والا ہو گیا، ووٹر سے ایم پی اے بن گیا۔ ایم این اے اوپر والی سیٹ پہ چلا گیا ہے نا، اور زیادہ عزت ہوگی۔ وزیر بن گیا ہے نا، اب ذرا اور بڑی سیٹ مل گئی، اور عزت والا ہو گیا۔ وزیر اعظم بن گیا ہے نا، اور عزت والا۔ دنیا کا مزاج ہے جو بلند ہوتا جائے وہ صاحب عزت ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے جو جھکتا چلا جائے اس کو عزت ملتی، اس کو جس میں تواضع ہو، جس میں خشوع ہو، جس میں خضوع ہو۔ ادھر یہ جھکتا ہے اللہ اسے سر بلند کر دیتا ہے۔ بڑا مومن وہ نہیں ہے جو تکبر کرے، کبریائی خدا کا خاصہ ہے۔ تکبر بندے کو زیب ہی نہیں دیتا۔ کس بات پہ تکبر بھائی ہے؟ کیا تو بھائی اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، اپنی ابتدا دیکھ، اپنی انتہا دیکھ۔ گندیدے پانی سے دنیا میں آیا، بدن سے روح نکل گئی، اتنا نجس ہو گیا، کسی کا ہاتھ لگ گیا تو غسل واجب۔ تکبر کس بات کا؟ تکبر کس بات کا بھائی؟ کبریائی خدا کا خاصہ ہے، وہی اکبر ہے۔ اللہ اکبر اسے زیب دیتا ہے۔ مومن کا کام تکبر کرنا نہیں۔ ایمان کے درجے ہیں، 10 درجے ہیں، کوئی پہلے درجے پہ ہے، کوئی دوسرے درجے پہ ہے، کوئی تیسرے درجے پہ ہے، کوئی چوتھے درجے پہ ہے۔ اپنی اپنی معرفت، اپنے اپنے علم کی روشنی میں کوئی پہلے درجے پہ، کوئی دوسرے درجے پہ، کوئی تیسرے درجے پہ۔ میرے معصومین فرماتے ہیں جو اوپر والے درجے پہ ہے نا، 5ویں 6 7ویں درجے پہ ہے، وہ اپنے نیچے والے کو دھکا نہ دے۔ معصوم فرماتے 7ویں درجے پہ کھڑا ہے نا،
چھٹے درجے والے یہ کیا ہے، چل پتہ ہی نہیں ہے تجھے، خواہ دھکا نہ دو۔ معصوم فرماتے کیوں؟ اگر تو اپنے سے نیچے والے کو دھکا دے گا نا تو جو تجھ سے اوپر کھڑا ہے وہ تجھے دھکا دے گا، تو بھی نیچے آ جائے گا۔ دھکا نہ دے، نیچے والے کا ہاتھ پکڑ کے تو اسے بلند کر، تو اوپر والے درجے پہ لے آ، اوپر والا تجھے بلند کر دے گا۔ ہاں مومن متکبر نہیں ہوتا، مومن اچھی نماز پڑھتا ہے نا۔ بھائی اگر میں نہ ہوں نا اس محلے میں، یہ مسجد کو تو تالے لگ جائے، میں نے یہ مسجد آباد رکھی، اگر میں نہ ہوں نا یہاں یہ ماتمی حلقہ ہی ختم ہو جائے، یہ میں نے اس حلقے کو قائم رکھا ہوا ہے، یہ مقام تکبر نہیں۔ اگر ایسی منزل آ گئی ہے نا تو خالق کا شکر ادا کیا کر کہ اس نے یہ خدمت تجھ سے لے لی ہے، ورنہ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ تو ہٹ جا، اس کے پاس کوئی افراد کی کمی ہے؟ وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے نا، میں چاہوں تو انہیں ہٹا کے ان کی جگہ پر پوری قوم ہی نہیں پیدا کر دوں، کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ وہ کوئی محتاج ہے کسی کا؟ ہاں ایمان ہو، ایمان تو علی امیر بنتا ہے ان مومنوں کا۔ پہلے انسان عبد ہے، عبد سے اوپر مسلمان ہے، مسلمان سے اوپر مومن ہے، آخری منزل ہے متقی کی۔ عبد ہے انسان، مسلمان، مومن، متقی۔ جو متقی بنے گا نا علی اس کا امام ہوگا، علی صاحب تقوی کا ایمان، امام المتقین ہے علی۔ یا علی ہمیں کوئی نشانیاں بتا، متقین کی نشانیاں، تیرے شیعوں کی نشانیاں۔ کل یہیں پہ بات رکی تھی نا، کل یہیں پہ بات رکی تھی۔ وہ حمام آیا تھا میرے مولا کا، صحابی کہتا یا علی صف لی پروردگار مولا ذرا اوصاف بیان کرو نا، صف لی المتقین، ذرا شیعوں کی نشانیاں تو بتا۔ پہلے میرے مولا نے کہا ٹھہر جا، تیرے بس میں نہیں ہے، تو رہنے دے۔ اس نے اصرار کیا نا تو پھر میرے مولا نے 2 نشانیاں کل بتا دی، صرف 2 بتائی تھی نا۔ اس نے کہا مولا جی نہیں بھرا، ذرا تفصیل سے بتا تیرے شیعوں کی نشانی کیا ہے۔ عرض کروں؟ لڑسو تو نہیں؟ یا میرے مولا نے کہا تیار ہو پھر آ میرے سامنے بیٹھ۔ اس نے بھی کہا مولا اس طرح بیان کرو نا کہ بیان آپ کر رہے ہو، تصویر میرے سامنے بنتی جائے، ایسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں۔ نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 191 ہے، پڑھ لینا، خطبہ نمبر 191 نہج البلاغہ، صفات متقین بیان کرتے ہوئے علی فرماتے میرے شیعوں کی پہلی نشانی منطقہم الصواب، میرا شیعہ بولتا ہے تو ٹھیک بولتا ہے۔ میرے شیعہ کی منطق گفتگو فضول نہیں ہوتی، غلط نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا، چغل خوریاں نہیں کرتا، میرا شیعہ ٹھیک بولتا ہے۔ ہم یہیں سے شروع ہو جائیں اپنا جائزہ لینا، ہم میں کتنی کون سی صفت پائی جاتی۔ جب میں بیٹھا ہوتا ہوں بیٹھک میں، جب بیٹھا ہوتا ہوں ڈیرے پر، جب بیٹھا ہوتا ہوں دوستوں میں، جو کچھ میں بولتا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو پہلی صفت علی کے شیعہ کی پائی گئی۔ پتہ ہے ایک آیا شخص پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت، یا رسول اللہ گناہ کر کے اتنی عادت بن گئی ہے،
اب چھوڑنا بھی چاہوں تو نہیں چھوڑ سکتا. او بچپن سے گناہ کر رہا ہوں, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, چھوڑنا بھی چاہوں تو. کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا, سگریٹ پیندے نہیں تھے بھی, اور شروع سے بچے تھے چھوٹے پینا شروع کیا, بوڑھے ہو گئے. ہم کہے سگریٹ چھوڑ دو یار, یہ بھی ہو. قبلہ اے بدبخت نہیں چھٹ دی, ہے نا, کہتے ہیں نا لوگ. ابھی میں کل ایک مجلس میں تھا, آج صبح کی مجلس میں, ڈسکے میں مجلس سے نکلا تو ایک مومن کہتے قبلہ یہ ہمارا بھائی بیمار ہے, دعا کرے اللہ اس کو صحت دے. اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی. میں نے کیسے پہلے کہ سگریٹ چھوڑے نا, آدھی بیماریاں تو ختم ہوگی نا. وہ کہتا قبلہ اے نہیں چھوٹ دی. وہ کہتے مولا بدبختوں گناہ کر 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 کے اب عادت بن گئی ہے, چھوڑنا بھی تو نہیں چھوٹتی. یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتاؤ. میرے آقا نے کہا ایک کام کر, ایک, صرف ایک, 10 نہیں 20 نہیں, صرف ایک کام کر, گناہ چھوٹ جائیں گے. یا رسول اللہ بتائیے, فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے. جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کہ یا رسول اللہ یہ تو آسان ہے, یہ میں چھوڑ لوں گا. میرے پیغمبر نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, میں ضمانت دیتا ہوں گناہ نہیں ہوگا. کہ یا رسول اللہ وعدہ, جھوٹ نہیں بولوں گا. پیغمبر نے فرمایا وعدہ, گناہ نہیں ہوگا. آسان ہے نا, جھوٹ چھوڑ دے. چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دوں گا. گھر چلا گیا. شراب پینے کا عادی, گھر میں مٹکے بھرے ہوئے, جام بھرا پینے لگا. خیال آیا باہر نکلوں گا, کوئی پوچھے شراب پی ہے کہ نہیں. وہ جو ساتھی ہیں, وہ جو ویکینڈ پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور جن کے ساتھ بیٹھ کے مسجد فضیل کے صحن میں مل مل کے پیتے ہیں, وہی پوچھ لیں آج پیے کہ نہیں. اگر کہوں پی کے کہ نہیں پی تو جھوٹ بنتا ہے, اگر کہوں پی تو سزا ملے گی. مٹکا توڑ دیا, نہیں پینی ورنہ جھوٹ بولنا پڑے گا. ایک گناہ کو چھپانے کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے, پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے, چھپتا پھر بھی نہیں. شیعہ کی پہلی نشانی علی فرما رہے, میرا شیعہ ٹھیک بولتا ہے, جھوٹ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے, نہ غیبت کرتا ہے نہ غیبت بولتا ہے, نہ بھائیوں پر رشتہ داروں پر نہ بہتان لگاتا ہے نہ بہتان سنتا ہے. گھر جنت بن جائے, خدا کی قسم سچ بولنا شروع کر دو نا, بڑا سکون. بچوں کے ساتھ سچ بولو, گھر والوں کے ساتھ سچ بولو, رشتہ داروں کے ساتھ سچ بولو, کاروبار میں سچ بولو. جب مسجد میں خالق سے بات کرنے لگو نا تو سچ بولو. توبہ نہیں کرتا بندہ, کرتا یا نہیں؟ اور بولو, بندہ توبہ کرتا ہے نا, توبہ میں کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ, توبہ کر رہا ہے نا, میرا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, پچھلے معاف کر, آئندہ نہیں کروں گا. یہ سچ کہہ رہا یا جھوٹ؟ باہر نکل کے پھر وہی کرنا ہے, وہی 2 نمبر سامان بیچنا ہے, وہی 2 نمبر کام کرنا ہے جو پہلے کر رہا ہے. تو یہ خدا کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. اتنی جرات, رب سے ڈائریکٹ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا بندہ شیعہ تھوڑی ہو سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے منطقہم الصواب, سچ بولتا ہے, ٹھیک بولتا ہے, غلط نہیں بولتا. بلا وجہ مذاق میں گالی دیتا ہے, مذاق میں نہیں کرتے دوست ایک دوسرے سے.
مذاق مذاق میں گالی دے رہا ہے، یہ شیعہ ہے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں میرے شیعوں، اللسان ممر القرآن، یہ جو زبان ہے نا یہاں سے قرآن نے گزرنا ہے، جھوٹ بول کے اسے نجس نہ کیا کر۔ قرآن پہلی نشانی، مومن سچ بولتا، ٹھیک بولتا، مومن تھوڑی باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی، مجھے نہیں پتا، ویسے میرا تجربہ ہے، چونکہ بہت اکثر باہر وہ پھرتے رہتے ہیں نا، ہم لوگ پھیری والے ہیں نا، پھرتے رہتے ہیں نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کچھ بندے ایسے ملتے ہیں جو محفل میں بیٹھے ہوئے کسی اور کو بولنے ہی نہیں دیتے، بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے، اگر اس کا بولنا چاندی ہے نا تو اس کا چپ رہنا سونا ہے۔ چپ رہا کر، تھوڑی باتیں کیا کر، کام کی بات کیا کر، فضول باتیں نہ کیا کر۔ لڑبڑ جب بولے گا زیادہ نا تو غلطیاں بھی زیادہ کرے گا۔ تھوڑا بول، کام کی بات کی اور اس کے بعد چپ۔ کسی نے سوال کیا ہے نا مختصر جواب دے اور چپ۔ اور دیکھو کیا ٹیکنیک ہے میرے امیر کی۔ امیر مولا علی ایک گلی میں کھڑے تھے، ایک بندہ بھاگتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ اچھا، اس کے پیچھے لوگ اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ مولا تو مولا امیر ہے، پتہ چل گیا کہ یہ بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے بندے ہیں۔ جہاں مولا کھڑے تھے نا اس سے ایک قدم ادھر ہو گئے، یہاں کھڑے تھے نا ایک قدم ادھر ہو گئے۔ وہ جو پیچھے آئے نا پکڑنے والے، انہوں نے پوچھا یا مولا یہاں سے فلاں بندے کو تو نہیں دیکھا آپ نے دوڑتے ہوئے؟ مولا نے فرمایا جب سے میں یہاں کھڑا ہوں نہ نہیں دیکھا ہے، جب سے میں، وہ ایک قدم ادھر ہو گئے تھے نا، اس سے پہلے دیکھا تھا نا۔ تھوڑا بولو، سچ بولو، لربر فضول باتیں، جھوٹ، غیبت بند کرو۔ غیبت بہت بری شے ہے۔ ہماری خدا شاہد ہے محفل بھی اس وقت تک محفل نہیں بنتی جب تک وقت گزر گیا۔ بڑی تیزی سے آپ کی گھڑی کو تیز چلتی ہے میرے خیال ہے نا۔ ہمارے ایک عالم نے کتاب لکھی اپنے بیٹے کی رہنمائی کے لیے، مرآت اور رشاد۔ بیٹا ایاک والغیبہ، ایاک والکذب، بیٹا غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، چغل خوری نہ کرنا، نمیمہ نہ کرنا، فلاں کام نہ کرنا۔ غیبت میں آ کے کہتا ہے غیبت میں نقصان ہوتا ہے، نیکیاں ادھر چلی جاتی ہیں، گناہ ادھر آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا غیبت نہ کرنا، اگر غیبت کرنے پہ تل جائے، تیری غیبت کے بغیر محفل بنتی نہ ہو، تو بیٹا نیکیاں دینا چاہتا ہے، گناہ لینا چاہتا ہے تو ابے کی غیبت کرنا، اماں کی غیبت کرنا۔ نیکیاں دینی ہے تو باپ کو دے، بازاری کو کیوں دیتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بھئی نیکیاں کر کے وہ نماز تہجد، وہ کربلا کی زیارت، یہ ایام عاشورہ کی عزاداری، یہ نیکی کر کے کسی کو دینی ہی ہے تو ابا کو دینا۔ ابا جی کی غیبت کرو، میرا ابا نماز نہیں پڑھتا، ذرا باہر کھڑے ہو کے لوگوں کو بتا، وہ میرا ابا دکاندار ہے، 2 نمبر مال بیچتا ہے، بتانا باہر کھڑا ہو کے۔ نہیں بتاتا نا، کسی اور کو کیوں نیکیاں دیتا ہے؟ اپنے ابا کو دے، اپنی اماں کو دے۔ کون کرے گا ابا جی کی غیبت؟ منطقہم الصواب، شیعہ ٹھیک بولتا ہے۔ شیعہ بولو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ یہ سب سے شرارتی عضو زبان ہے۔ جتنے اعضاء ہیں نا بندے کے، ساروں میں زبان سب سے زیادہ شرارتی ہے۔
اس لیے اللہ نے اسے 32 محافظوں میں جکڑ کے رکھا ہے. کسی اور عضو کو اللہ نے اس طرح جکڑا نہیں ہے. یہ بہت شرارتی ہے. میرے معصوم سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ لوگ جنت کس وجہ سے جائیں گے؟ فرمایا زبان کی وجہ سے. جہنم کس وجہ سے جائیں گے؟ فرمایا زبان کی وجہ سے. سمجھ نہیں آئی یا رسول اللہ. فرمایا جو سوچ کے بولیں گے زبان جنت لے جائے گی، جو بولنے کے بعد بھی نہیں سوچیں گے زبان انہیں. میں ختم کروں، آپ کی زحمت، آج بہت تنگ کیا میں نے آپ کو. آج بس ایک بات، شریعت کا حکم یہ ہے جب صبح سو کے اٹھو نا تو جتنے آپ کے اطراف میں لوگ ہوتے ہیں نا انہیں سلام کیا کر. بیٹے سوئے ہوئے ہیں نا، ابا جی اٹھے ہیں نا نماز کے لیے، پھر نماز پڑھ کے بچوں کو اٹھائے، اٹھو بیٹا السلام علیکم، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو. زوجہ کو بھی سلام کیا کر. آئے موت آ گئی مشکل نہیں، زوجہ کو بھی. آخر جناب سیدہ کی کنیز ہے بھائی، جناب سیدہ کی کنیز کو سلام کرنے میں کیا ہے؟ جب علی خود زہرا کو سلام کرتا ہے تو ہم مولا علی کے نوکر جناب سیدہ کی کنیز کو سلام کیوں نہیں کر؟ سلام کر، اٹھو. سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ رن مریدی نہیں ہے ملک صاحب، یہ سلام دعا ہے. بس ایک بات، جیسے بندہ اٹھتا ہے نا یہ سارے اعضاء بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے. یہ زبان زیادہ تیز ہوتی ہے نا، یہ زیادہ باتیں کرتی. ہاں آنکھ بتاؤ رات کیسے گزری، یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. کان، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. ہاتھ، زبان پوچھتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. خدا کا نام ماننا، اب تک تو ہم ٹھیک تھے اگر تو نے رہنے دیا تو. غلط تو کرتی ہے، سزائیں ہمیں ملتی. پہلی نشانی یہیں سے بندہ اس روٹ پہ چڑھ جائے گا جہاں علی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. جب ہم جھوٹ چھوڑ دیں گے، جب ہم غیبت چھوڑ دیں گے، جب بہتان لگانے چھوڑ دیں گے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب بیٹھے ہوں گے نا قرآن کی بجائے اور پتہ لگ گئی ہے فلانے دا ختم، نماز وہیں برباد. کیا کر رہا ہے حسین ابن علی؟ یہ اپنے بابا کی سیرت بچانے کربلا گیا تھا. خود میرے آقا نے کہا تھا انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا فساد، میں مفسد فساد برپا کرنے شرارت کرنے نہیں نکل رہا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں. اريد ان اسیر بسیرت جدی و ابی، میں چاہتا ہوں میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں، میں چاہتا ہوں میں اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کروں. وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، میں چاہتا ہوں میں امر بالمعروف کروں، میں نہیں عن المنکر کروں، میں لوگوں کو بتاؤں نیکی یہ ہے نیکی کرو، برائی وہ ہے اسے چھوڑ دو. اور دنیا والے دیکھ نہیں رہے ہو نیکی پہ عمل نہیں ہو رہا، برائی سے کوئی روک نہیں رہا، نیکیاں برائیاں بن رہی ہیں، برائیاں. یہ حسین ابن علی کا احسان ہے. یہ سیرت بچانے. حسین 2 محرم سے کربلا ہے. اللہ اکبر. میرے مولا نے نا کربلا میں جب خیمے لگا لیے نا تو حسین ابن علی کی بہن
شریکت الحسین، دو باتیں کی علی کی بیٹی نے۔ خیمے لگنے کے بعد بلایا نا حسین ابن علی کو، پہلی بات کہی، بھائی اس علاقے سے نکل جاؤ، اس کی مٹی سے مجھے تیرے خون کی بو آتی ہے۔ بھائی یہاں سے نکل جاؤ۔ نہیں میری بہن، یہ میری وعدہ گاہ ہے، میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں۔ اچھا پھر بتاؤ بھائی، یہ سارے کون اکٹھے ہو رہے ہیں؟ فرمایا زینب تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں۔ زینب کبریٰ نے سنا تو مشورہ دیا، بھائی اگر یہ سارے تیرے قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی تیرا بھی ہے تو خط لکھ کے منگوا لے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اپنی بچپن کے ایک دوست کے نام خط لکھا۔ جب بندہ مشکلوں میں گھر جائے نا تو پھر اپنے حقیقی دوست یاد آتے ہیں۔ میرے مولا نے خط لکھا، من حسین ابن فاطمہ الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی، اے کوفہ کے سردار حبیب، قد نزلنا فی کربلا۔ پہلی سطر میں لکھا، حبیب میں کربلا آ گیا ہوں۔ دوسری سطر میں لکھا، مجھے فوج اشقیاء نے گھیر لیا ہے۔ تیسری سطر میں لکھا، حبیب میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب آئی۔ چوتھی لائن میں لکھا، حبیب اگر آ سکے نا تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا، ورنہ کشتی چلی جائے گی۔ وہیں پہ دستخط کیے، اپنے برید کو دیا، قاصد لے جا، کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں رکنے کی ضرورت نہیں، دے کے جلدی واپس آ جانا۔ جلدی جلدی دو جملے سنو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ قاصد آیا، چھپتا ہوا حبیب کے دروازے پہ دق الباب کیا۔ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہے، پوچھتا ہے، من انت علی الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہتا ہے، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، تیرے نام خط لایا ہوں۔ تیز قدم اٹھاتا ہوا حبیب دروازے پہ آیا، دروازہ کھولا، خط لیا، چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا، پھر اسے کھولا۔ جب پڑھا نا، حسین ابن فاطمہ لکھا ہے، اور میں کربلا آ گیا ہوں، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب آئی ہوئی ہے، آ سکے تو مدد کو آ جا۔ وہیں بیٹھ کے حبیب نے رونا شروع کیا۔ زوجہ پوچھتی ہے، حبیب کس کا خط ہے؟ روتا کیوں ہے؟ کہا حسین مولا کا خط ہے، کربلا آ گیا ہے، بہنوں کو ساتھ لایا ہے، کیا لکھا ہے؟ مدد کے لیے پکارا ہے۔ اور غیرت مندو، حبیب کی زوجہ نے پوچھا، پھر تیرا کیا خیال ہے؟ اپنی بیوی کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے، سوچوں گا۔ جیسے ہی جملہ سنا نا، کہا حبیب ہاں حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے، تو سوچ رہا ہے گھوڑا مجھے دے، میں حسین کی مدد کے لیے، میں مدد کے لیے جاتی ہوں۔ کہا ہائے حسین تو اتنا غریب ہو گیا ہے، کوفہ کی عورتیں بھی تیری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اپنے غلام کو گھوڑا دیا، شہر سے باہر لے جا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ خود چلا مسلم ابن اوسجہ کی تلاش میں، مسلم ابن اوسجہ کے گھر آیا، پتہ چلا بازار گیا ہے کوئی خضاب خریدنے کے لیے۔ حبیب اس کو تلاش کرنے بازار آیا، مسلم کو دیکھا، مسلم تعجب سے پوچھتا ہے، حبیب بازار کے حالات نہیں دیکھ رہا؟ تیر تیار کیے جا رہے ہیں، تلواریں تیز ہو رہی ہیں، نیزے بنائے جا رہے ہیں، کوئی خیر تو ہے؟ حبیب نے پوچھا، تو کدھر آیا تھا؟ کہ میں خضاب خریدنے آیا۔ کہ چھوڑ اس خضاب کو، کربلا میں حسین بلا رہا ہے، ان قریب یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔
تیاری کر چلتے ہیں۔ دونوں تیار ہو گئے، حبیب تیاری کر کے باہر آیا، گھوڑے کے پاس یہ منظر دیکھا کہ غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی اور گھوڑے سے کہہ رہے تو پریشان نہ ہو، حبیب نہ آیا نا میں خود جاؤں گا فرزند رسول کی مدد کے لیے۔ حبیب کی چیخ نکل گئی، غلام بھی ترس کرتے ہیں، چل غلام پیچھے ہٹ میں جاتا ہوں حسین کی مدد کے لیے۔ غلام نے ہاتھ باندھے، حبیب انصاف کر، اپنی خدمت کرواتا رہا، اب حسین کو مدد کی ضرورت ہے، مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے ساتھ لے جا، تو حسین پہ قربان ہو جانا، میں اکبر پہ قربان ہوں، مجھے ساتھ لے جا۔ دونوں اکٹھے گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس آخری جملہ جب وادی کربلا آئی، ہاں دھول اڑتی ہوئی حسین مولا نے دیکھی، میرے مولا نے پہچان کے کہا اکبر ادھر آ، عباس ادھر آ، اونو محمد ادھر آؤ، قاسم ادھر آؤ، میرے بچپن کا ساتھی میرا حبیب آ گیا، میرا بھائی حبیب آ گیا، آگے بڑھو استقبال کرو۔ جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے، زمزمہ ہوا، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی اور یہ آواز خیمے میں گئی، میری آقا زادی نے کہا اما فضا باہر پتا کر یہ نعرہ تکبیر کیوں ہے۔ فضا نے آ کے بتایا زینب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی کا بھائی حبیب آ گیا، حبیب مدد کے لیے آ گیا۔ زینب کبریٰ نے کہا اما باہر جا، حبیب سے کہے علی کی بیٹی تجھے سلام کہتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔